نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، ہمارا گزشتہ درس قرآن کے اسماء کے بارے میں تھا. آج کا ہمارا درس قرآن کے اغراض و مقاصد کے بارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عظمت والی کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیں. دنیا میں اندھیرے بہت زیادہ تھے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا. ان تمام اندھیروں سے نکالا قرآن پاک نے نور کے ذریعے. اس کی بے شمار مثالیں وہ انشاءاللہ انقلاب قرآن والا جو درس ہوگا اس میں عرض کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اور قرآن کا مقصد بیان فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، انابت رکھنے والوں کے لیے سیدھا راہ دکھانے والی کتاب ہے. اسی طرح قرآن پاک کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، کہ سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں قرآن پاک ان کے لیے شفا بن کر آیا ہے. سینے کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں اور منافقت ہے، ان ساری بیماریوں کے لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر کے بھیجا ہے. اسی طرح قرآن پاک کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. ہم نے آیات لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجی ہیں. قرآن پاک کا مقصد ڈرانا ہے. جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی ایک قرآن کا نام الوعید میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن وعید بن کر آیا ہے، تو قرآن تخفیف کے لیے آیا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے. اب ڈرانے کی کئی اقسام ہیں. مثلا دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، موت کے وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، عالم برزخ اور قبر میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور عالم آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. تو یہ سارے انواع قرآن پاک کے اندر ان قسموں سے عذابوں سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا گیا ہے. مثال کے طور پہ دنیاوی عذاب کی کئی نمونے اللہ نے بیان کیے. نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے انکار کیا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر. اللہ نے حکم ارشاد فرمایا میرے پیغمبر بیڑی اور کشتی بنائی گئی. پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سوائے اہل ایمان کے اور ان جانوروں وغیرہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی. تو بتایا کہ تم بھی ڈرو، جیسے ان پہ عذاب آیا تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے. اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط وغیرہ، اس ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی کو چیخ کے ذریعے تباہ کیا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا پانی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ڈر جاؤ تم. قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے قرآن بھیجا تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اس کے ذریعے. اسی طرح موت کے وقت کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر روح کو کھینچتے ہیں، یعنی رگوں کے اندر گھس کر انسانی جان کو نکالتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کافروں کی موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، چہروں پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کا مزہ چکھو. تو قرآن ڈرانے کے لیے آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور ان کو مار کر کہتے ہیں أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ. تو قرآن موت کے وقت کے عذاب سے ڈراتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ان لوگوں کی موت کا تذکرہ بھی ہے جن کے پہ موت آتی ہے اور اس وقت وہ چیخ و پکار کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہ موت کے وقت وہ
التجائیں کرتے ہیں مجرم. قال رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار ہمیں لوٹا، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک اعمال کر کے تجھے راضی کر لیں. جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بعض بندوں کی موت آتی ہے، اس وقت وہ التجائیں کرتے ہیں رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے ہمارے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے، صدقہ کریں، نیک بن جائیں. فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا شاء اجلها، جب موت آ جائے گی پھر تاخیر نہیں کی جائے گی، پھر مہلت نہیں دی جائے گی. ایک لمحہ بھی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. اس وقت سے ڈرو. تو قرآن موت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہے. اسی طرح قرآن موت کے بعد والی جو زندگی ہے جس کو عالم برزخ اور عالم قبر کی زندگی کہتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں بھی ڈراتا ہے. فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا موت کے بعد آگے برزخ کا جہان ہے، قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے والے دن تک. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں انہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے کثرت نے یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے. اور آل فرعون کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے. تو موت کے بعد والی جو زندگی ہے، عالم برزخ، عالم قبر والی زندگی، قرآن اس کے بارے میں ڈراتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اور میرے معزز سامعین و ناظرین، قرآن موت کے بعد، برزخ کے بعد والی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی قرآن ڈراتا ہے. قیامت کی گرمی، محشر کی گرمی سے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ بشارت بھی سناتے ہیں. تو میں نے عرض کیا قرآن کا ایک مقصد ڈرانا تھا، جو اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب سے بھی ڈراتے ہیں، موت والے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آخرت کی گرمی سے، آخرت کے عذاب سے کیسے ڈراتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ قرآن کا دوسرا مقصد بشارت والا، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آ جائے گا. اللہ مجھے آپ سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.